کفیل ڈرامے کی اگلی قسط بڑی مزے کی ہونے والی ہے۔ جامی کی پریشانی دیکھ کر بہت ہی مزہ آ رہا ہے۔ جس طرح وہ زیبا اور بچوں کے چلے جانے پر مطمئن تھا کہ 2-4 دن بعد واپس آ ہی جائیں گے، لیکن خلا کے پیپرز دیکھ کر تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ اور پھر سبک نے جو اسے باتیں سنائی ہیں نا، اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ جامی تو ایسے تڑپ رہا تھا جیسے اس کا سب کچھ لٹنے والا ہو۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بات اتنی آگے چلی جائے گی، اور اب اپنی وکالت کرنے کے لیے وہ اپنی محبوبہ اسما کو زیبا سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر بھیجتا ہے۔ اسما زیبا کے پاس آتی ہے اسے بتانے کے لیے وہ کتنی بڑی ناشکری کر رہی ہے جامی کو ٹھکرا کر، اس سے خلا لے کر۔ چاروں بچے کان لگا کر ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے جب زیبا اسما سے کہتی ہے کہ وہ تو صرف نکاح کے ایک کاغذ پر میرا شوہر ہے، باقی ایسا کچھ نہیں جس کے نہ پانے پر میں کچھ ملال کروں۔ یہ سن کر اسما حیران ہو کر زیبا کو تانا دیتی ہے کہ اتنا ناشکرا ہونا اچھا نہیں ہوتا۔ جامی نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے؟ بچوں کو اتنے اچھے اداروں میں پڑھایا، گھر بنایا، تم اسے صرف اس لیے چھوڑ کر آگے کہ تم نے اسے میرے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ یہ سن کر زیبا مسکراتی ہے۔ ویسے کہانی سنانے میں جمشید صاحب کا کوئی جواب نہیں۔ وہ شروع سے لے کر آخر تک اسما کو اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے، جو کچھ جامی نے ان لوگوں کے ساتھ کیا۔ میرے بچے پڑھے ہیں کیونکہ میں نے پڑھایا ہے انہیں، میں نے جاب کی ہے، میں نے گھر کا خرچہ چلایا، اور اب میرے بچے بھی جاب کر رہے ہیں۔ اور جس گھر کی تم بات کر رہی ہو وہ واحد گھر جو جامی کا ہے، جو اس کے باپ کا گھر بیچ کر اس نے لیا، خود تو اس نے کچھ بھی نہیں کمایا، اور اس گھر سے وہ ہمیں ہر آئے دن نکالنے کی دھمکیاں دیتا رہا ہے، میرے بچوں کے پیسے چوری کرتا رہا، میرا زیور بیچ کر کھا گیا، اور کون کون سے ظلم بتاؤں میں تمہیں جو اس نے کیے ہیں ہم پر اور میرے بچوں پر۔ یہ ساری باتیں سن کر اسما کو یقین نہیں آ رہا۔ وہ حیران پریشان اٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو پلٹ کر جامی کے بچوں کی طرف دیکھتی ہے، جن کے چہرے پر صاف لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ سے کس قدر نفرت کرتے ہیں، اور جو ان کی ماں کہہ رہی ہے وہ حرف بحرف سچ ہے۔ وہ پہنچ جاتی ہے سیدھا جامی کے پاس اسے ذلیل کرنے کے لیے کہ کتنا بڑا جھوٹ بولا تم نے مجھ سے، تم بالکل بھی نہیں بدلے۔ یہ سن کر جامی معصومیت سے کہتا ہے، اسما تم بھی اس عورت کی بات پر یقین کر رہی ہو؟ جس پر اسما چلاتی ہے، میں اس عورت کی بات پر یقین کیوں نہ کروں؟ تمہارے بچے جاب کر رہے ہیں، تمہاری بیوی جاب کر کر کے گھر چلا رہی ہے، اور تم گھر پر بیٹھ کر عیاشیاں کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو ان پر اور انہیں ہی بدنام کر رہے ہو میرے سامنے۔ وہ جامی پر غصہ کر کر اٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے کہ آج کے بعد مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ جامی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسما میری بات سنو، اسما رکو، مت چھوڑ کر جاؤ مجھے، اسما پلیز رکو، لیکن وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور جامی سر پکڑ کر بیٹھا ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ اتنا بھرم رکھا تھا اس نے اسما کے سامنے کہ وہ کماتا ہے، کھاتا پیتا انسان ہے، بزنس کرتا ہے، بیوی بچوں کو پال رہا ہے، ان کی کفالت کر رہا ہے، لیکن اسما کے سامنے حقیقت آنے کے بعد وہ بھی اس ٹٹ پونجیے کو ٹھوکر مار کر نکل جاتی ہے۔ جامی کا انجام تو اس سے بھی برا دکھانا چاہیے، اور وہیں دوسری طرف زیبا آخرکار جویریہ کے لیے آئے ہوئے رشتے کے لیے اسے منا لیتی ہے۔ رشتہ دیکھنے والے لوگ اسی گھر میں جویریہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ جویریہ کافی نروس ہو رہی تھی ان لوگوں کے سامنے آنے سے، تب زیبا اس کی ہمت بڑھاتی ہے۔ دنین بھی خوشی خوشی پہنچ جاتی ہے ڈھیر سارا سامان لے کر۔ سبک بھی ان لوگوں کے آنے کی تیاریوں میں کافی کچھ لے کر آتا ہے۔ سب مل کر بہت اچھے طریقے سے ان لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ جویریہ کو سامنے لایا جاتا ہے اور یہ لوگ پہلے ہی نظر میں جویریہ کو پسند کر لیتے ہیں۔ فوراً رشتے کے لیے حامی بھر لی جاتی ہے۔ جویریہ کے باپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ انہیں زیبا کے فیصلے پر فخر ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ ایسے شخص کو چھوڑ دیا، اور یوں جویریہ کی اتنی اچھی جگہ رشتہ ہو جانے پر سب گھر والے بہت خوش ہیں، خاص طور پر زیبا۔